پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح و ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی ہے، جی جی یہ ایک کار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جی بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے۔ جی جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں۔ جی جی اور کچھ ایسے ناطقہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہڑدنگ مچتی ہے، اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم، نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے، جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے۔ جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی۔ جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے، پکڑ لیا ہے، جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی۔ جی ہم کہتے ہیں جھومنا، جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں۔ جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے، یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ جی بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش، حضور کی تعریف ہے تو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں، بے شک اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تھا کہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کی لیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے۔ ایک بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا۔ ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے ان سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہی اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے۔ اس کے بارے میں دیکھیے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ جی موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گئے، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے
پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے. جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بدنظمی پیدا ہوئی ہے، جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی. اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم کو کونے میں بھائی لوگ بڑے آسانی سے، عام طور سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو فقہ کی زبان جانتے نہیں. جی بھائی ظاہر سی بات ہے، جو جرم کھل کے کرو گے تو اس کی توبہ بھی کھل کے ہوگی، جی جی جو جرم چھپ کے کرو گے اس کی توبہ بھی چھپ کر ہوگی. اب تم نے پورا منبر رسول کا مزاج بگاڑ دیا جی جی ہے نا، اور عوام کے اندر عجیب تھرکنے والی کیفیت پیدا کر دی، تو اصلاح کے کمرے میں جا کے کی جائے گی. ہاں جی بالکل. یہ کہاں کا طرز ہے آپ کے پاس؟ اچھا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جی حضور، وقت ہے ایک چیز اور پوچھنا تھی حضرت میرا. جی جی وہ کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. یہ بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل. سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک جن کو شریعت نے بیچنے کی اجازت دی ہے. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا جی یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شعرا ہو، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، جن کی داڑیاں کٹی ہوئی، جی سمجھ گئے نا، جن کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے، ہم انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. جی حضرت. دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. یہ کہنا کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، مبلغ کا ہے، مصلح کا ہے، نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم سے کم انداز اپنا بدل لیتے. وہاں ممبر رسول پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے سب کو جاہل اور گوار سمجھ لیا ہے. وہی اس طریقے سے ہڑدنگ ہوتی ہے. دیکھیے میں بھی اسٹیجوں پر اسٹیج کی دنیا سے، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے اسٹیج بولتے ہیں، حالانکہ وہ ممبر رسول ہے، میں بھی ممبر رسول کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں. جی بات سمجھ گیا نا؟ ہاں بالکل. جی ہاں، اس لیے میں بھی حالات کو جانتا ہوں. یہ سراسر غلط حالات ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا غلام غوث بھائی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ساری آڈیوز ویڈیوز وغیرہ غیر مقلدین وہابیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کا اسٹیج، یہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بدعقیدہ حد درجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رافضیت ہے، نیم رافضیت ہے، غیر مقلدیت ہے، وہابیت ہے. یہ جو ایسے نعت خوانوں کو بلا کر کے گھنٹوں پوری طریقے سے محفل کو جو ہے وہ عجیب کیفیت میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بالکل جب انسانوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تب خطیب کو لا کے بٹھاتے ہیں. عزیز، سب سے بڑا نقصان اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میری قوم دین سے بالکل جاہل ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے ان کے پاس نا مدرسوں میں آنے کا کوئی ٹائم ہے. صبح کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ممبر رسول پر اور ممبر پر جو ہے وہ خطیب اور امام بیٹھنے والا ہوتا ہے خطبے کے لیے. جی
ان کو لے دے کر موقع ملتا ہے دین سیکھنے کا جلسوں پر. اب جلسوں میں بھی یہ ماحول آپ نے قائم کر لیا تو کیا کرو گے بھائی قیامت کے دن؟ کیا کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دکھاؤ؟ کم سے کم ان ممبروں کو اور ان پاکیزہ محافل کو تو اپنے اس طرز سے الگ رکھو. کم سے کم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو علماء کی کثرت کے ساتھ تقریریں کروا کر ان کو دین تو سکھاؤ. نعت خوانی کرنا ہے الحمدللہ کار ثواب ہے. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. نہ بولا جائے گا کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. چاند شرمندہ ہے روئے مصطفیٰ کو دیکھ کر. چاند شرمندہ ہے روئے مصطفیٰ کو دیکھ کر. اللہ 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 چہرہ خیر الورا کیا چیز ہے. اللہ اللہ چہرہ خیر الورا کیا چیز ہے. جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے. جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے. جو پوچھا میں نے جنت سے جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے. تو جنت نے دیا مجھ کو تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا. تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا. کھاتی ہے تیرے در کا پیتی ہے تیرے در کا. کھاتی ہے تیرے در کا پیتی ہے تیرے در کا. رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. دنیا میں جو نبی کا کہاں مان جائیں گے. دنیا میں جو نبی کا کہاں مان جائیں گے. دنیا میں جو نبی کا کہاں مان جائیں گے. دنیا
مصطفیٰ انہیں پہچان جائیں گے، محشر میں مصطفیٰ انہیں پہچان جائیں گے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، صلی علی کیا چیز ہے مرحبا، صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے۔ ظالموں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آ گیا، ظالموں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آ گیا، تب سمجھ میں آ گیا ماں کی دعا کیا چیز ہے، تب سمجھ میں آ گیا ماں کی دعا کیا چیز ہے۔ مرحبا صلی علی کیا چیز ہے مرحبا مرحبا مرحبا، صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔